بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف 3 دن فجر کی نماز کے فوراً بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سورۃ الکوثر کو اس طرح پڑھو۔ میرا دعویٰ ہے کہ لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ یہ آپ کو صرف 3 دن میں کروڑ پتی بنانے کا آسان سا عمل ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت، زبردست اور حکمتوں سے بھرا ہوا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جن کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی ایک سب سے خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ ہماری تمام دعائیں اسی وقت قبول ہو جائیں گی، کیونکہ درود پاک ایک ایسی واحد دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول منظور ہو جاتی ہیں۔ اور درود شریف ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کی قبولیت میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنے چاہنے والوں سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں اور اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اس لیے جس حال میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے، اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں اور جو بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق صدقہ لازمی دیا کریں۔ آج ماہ ذی القعدہ کا بابرکت دن ہے۔ ہر کوئی اس لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت سے وظائف بھی کر رہا ہے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس وظیفے کی بدولت اس کو دولت مل جائے گی۔ اگر اس کی کوئی دوسری حاجت ہے تو اس کی ہر قسم کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کی کمی کی نزاکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر کا بڑا نایاب عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں روپے بھی مانگے گا تو اسے ملیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا کرے یا جس کو چاہے زیادہ عطا فرمائے۔ اس لیے آپ نے رب کریم سے گڑ گڑا کر التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے اگر آپ کو کوئی مالی پریشانی ہے، اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی مشکلات ہیں یا آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، غرض جس کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو صرف 3 دن کے بعد نماز فجر اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، جو کہ نزول وحی کی کیفیات میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشاں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے۔
اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے یا ایک ایسا دریا ہے یا ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر بھر کر پلاؤں گا۔ قیامت کا ایک دن 50 سال کا ہے اور اس پورے دن کے اندر کبھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی فضیلتوں والی ہے، پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس وظیفے کو، اس صورت کو پڑھنے والا بندہ اگر پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے اور باقی معاملات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اس عمل کے ذریعے اس کو ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے تو اس نے کرنا کیا ہے؟ صرف 3 دن فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ نے درود شریف ابراہیمی کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ابراہیمی درود شریف نماز میں پڑھنے والے درود شریف کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے، آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کی کوئی تکلیف اور غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں غم اور تکلیفیں ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے انہی گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں، ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر مکمل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ عمل آپ نے 3 دن بعد نماز فجر کے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ صورت قرآن پاک کے 30ویں یعنی آخری پارے میں ہے۔ یہ صورت بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہشات پوری ہو جائیں گی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی۔ یہ عمل کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اسے پڑھنے والے کو اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ ذات ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مکہ مکرمہ کے چند رہائشی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے ہاں بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی چل بسے تھے اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو ابتر کہنے لگے تھے۔ اس لیے اس صورت کے نزول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے واضح جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہیں اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ اس عمل کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہو، جیسا کہ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے
لیے، شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے، دشمنوں کی زبان بندی کے لیے، رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے، پیسوں اور مال و دولت کے لیے۔ لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر ڈھیروں دعائیں کرنی ہے۔ جملہ احباب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شامل کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔